ذرا تصور کریں ایک ایسا جزیرہ جو سمندر کے اندر 5 کلومیٹر تک پھیلا ہو، ہر ولا کے باہر اپنا پرائیویٹ بیچ ہو، اوپر سے دیکھا جائے تو پورا جزیرہ کھجور کے درخت جیسا نظر آئے اور دنیا اسے دبئی کا سب سے پاگل خواب کہے۔ یہی خواب پام جمیرہ تھا، لیکن جو خواب شیخ کے لیے شان و شوکت کی علامت تھا وہ انجینئرز اور مزدوروں کے لیے ایک خطرناک امتحان بن گیا۔ دبئی کی کوسٹ لائن محدود تھی، اس لیے فیصلہ ہوا کہ سمندر کے اندر نئی زمین بنائی جائے، مگر سب سے پہلے اسے خوفناک لہروں سے بچانا ضروری تھا۔ انجینئرز نے ایک بڑی بیرونی دیوار بنانے کا فیصلہ کیا جسے بریک واٹر کہا جاتا ہے۔ لاکھوں ٹن وزنی پتھر سمندر میں پھینکے جانے لگے، لیکن اگر ایک بھی حصہ غلط جگہ رکھا جاتا تو طاقتور لہریں جزیرے کو تباہ کر سکتی تھیں۔ 6 ماہ گزر گئے اور بریک واٹر صرف 4 کلومیٹر بنا تھا، جبکہ ابھی 7 کلومیٹر باقی تھا۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے صرف 2.5 سال کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اگر پہلے بریک واٹر مکمل کیا جاتا تو وقت ختم ہو جاتا، اور اگر اندر کا جزیرہ پہلے بنایا جاتا تو سمندر اس سے نگل سکتا تھا۔ تب ٹیم نے فیصلہ کیا دونوں کام ساتھ ہوں گے۔ جہاں بریک واٹر بنتا جائے گا، اس کے اندر پام آئی لینڈ بھی بنتا جائے گا۔ اسی دوران سردیوں کا موسم آ گیا اور عربین گلف پر شمال طوفانوں نے حملہ کر دیا۔ تیز ہواؤں نے سمندر کو اتنا بفرا دیا کہ مشینیں چلانا ناممکن ہو گیا۔ 2 مہینے تک کام رک گیا، مگر ٹیم نے اگلے بڑے مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا، اور وہ مسئلہ تھا ریت۔ پام جمیرہ کے لیے 94 ملین کیوبک میٹر ریت چاہیے تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریت دبئی کے صحرا سے لی گئی ہوگی، مگر یہ ناممکن تھا۔ صحرائی ریت باریک ہوتی ہے، پانی میں جاتے ہی مکس ہو سکتی ہے۔ انجینئرز کو ایسی ریت چاہیے تھی جو پانی میں مضبوط رہے، اس لیے سمندر کی تہہ سے ریت نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سائٹ سے 10 کلومیٹر دور مطلوبہ ریت ملی۔ بڑے ڈریجر سمندر کی تہہ سے ریت چوس کر ٹینکوں میں بھرتے تھے۔ ایک ڈریجر 1 گھنٹے میں 8000 ٹن ریت جمع کر سکتا تھا، پھر سائٹ پر آ کر ریت کو پانی کے ساتھ فضا میں اسپرے کرتا تھا۔ یہ منظر قوس قزح جیسا لگتا تھا، اسی لیے اس عمل کو رین بوئنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل مشکل ابھی باقی تھی۔ سمندر میں کھجور کے درخت جیسی شچ بنانا کوئی عام کام نہیں تھا۔ اس ڈیزائن میں صرف ایک لائن سیدھی تھی، باقی سب خمدار تھیں۔ اگر ریت غلط جگہ اسپرے ہوتی تو شکل خراب ہوتی، وقت ضائع ہوتا اور کروڑوں کا نقصان بھی ہوتا۔ انجینئرز نے پہلے سیٹلائٹ تصاویر کی مدد لی۔ اوپر سے لی گئی تصاویر نے بتایا کہ جزیرہ پلان کے مطابق بن رہا ہے، مگر جیسے جیسے جزیرہ بڑا ہوتا گیا درستگی مشکل ہوتی گئی۔ تب جی پی ایس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ مزدور جی پی ایس لے کر حدود پر چلتے، ان کے کوآرڈینیٹس ڈریجرز کو بھیجے جاتے، اور مشینیں صرف اسی مقام پر ریت اسپرے کرتے جہاں ضرورت ہوتی تھی۔ 1 سال سے زیادہ گزر چکا تھا۔ بریک واٹر 8 کلومیٹر تک پہنچ گیا تھا اور 16 میں سے 9 شاخیں بن چکی تھیں۔ تب ایسا مسئلہ سامنے آیا جس کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا۔ بریک واٹر لہروں کو روکنے میں کامیاب تھا، مگر اسی وجہ سے اندر کا پانی رک گیا، بہاؤ کم ہوا اور پانی بدبودار ہونے لگا۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو پورا پروجیکٹ ناکام ہو سکتا تھا۔ حل یہ نکالا گیا کہ بریک واٹر کو 2 جگہ سے کھولا جائے اور وہاں پل بنائے جائیں، تاکہ ایک طرف سے تازہ سمندری پانی اندر آئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے۔ یہ فیصلہ خطرناک تھا، مگر کام کر گیا۔ صرف 2 ہفتوں میں رکا ہوا پانی حرکت میں آ گیا اور بدبو ختم ہونے لگی۔ اگست 2003 میں بریک واٹر مکمل ہو گیا، اور 1 مہینے بعد پام کی تمام 16 شاخیں بھی تیار ہو گئیں۔ سمندر کے اندر ایک مصنوعی جزیرہ حقیقت بن چکا تھا، مگر آخری خطرہ زمین کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ریت ابھی بھی ڈھیلی تھی، کچھ حصے آہستہ آہستہ بیٹھ رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ اس زمین پر سڑکیں، ولاز، ہوٹل اور مالز کیسے بنیں گے؟ اگر زمین مضبوط نہ ہو تو پوری تعمیرات خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ دبئی زلزلے کے زون کے قریب بھی ہے، اس لیے زمین کو 12 میٹر گہرائی تک سخت کرنا ضروری تھا۔ انجینئرز نے وائبرو کمپیکشن مشینیں استعمال کی۔ یہ مشینیں زمین میں سوراخ کر کے طاقتور وائبریشن پیدا کرتی تھیں، جس سے ریت کے ذرات آپس میں سختی سے بیٹھ جاتے تھے۔ 2 لاکھ سے زیادہ پوائنٹس پر یہ عمل کیا گیا اور پورا جزیرہ تعمیرات کے قابل ہو گیا۔ جس منصوبے کو 7 سال لگنے تھے، اسے 40,000 ورکرز کی محنت سے صرف 3 سال میں مکمل کر دیا گیا۔ جنوری 2009 میں پام جمیرہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ صرف ایک جزیرہ نہیں تھا، یہ انسان کی ضد، انجینئرنگ کی طاقت اور دبئی کے اس خواب کی کہانی تھی جس نے سمندر کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔